کل عمران خان صاحب نے بھی ایک پیغام قوم کے نام 100% امید رکھتے ہیں کہ بندہ ملے گا، اور اگر نہیں ملے گا تو ہمیں دوبارہ چیلنج کرنے کا یہ اختیار حاصل ہے۔ ہم انشاءاللہ عدالتوں میں جائیں گے، ہمارا حق حاصل ہے کہ ہم اپنا رائٹ لیں۔ مجھے بتا دیں، تحریک پاکستان تحریک اصلاحات، اس کا نام ہے پاکستان تحریک اصلاحات، جو میں نے پہلے 2 دن پہلے سے کبھی نہیں سنی تھی، اس کو مرج کر دیا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، وہ کنگز پارٹی، وہ جو ایک صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب، ان کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ بھائی یہ اگر انلیگل کام الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، ہم نے تو پہلا الیکشن بھی قانون قاعدے کے مطابق کرایا تھا، اب بھی آئین کے مطابق کرایا ہے۔ ہم نے 19 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک اپلیکیشن فائل کی، اور اس اپلیکیشن کو الیکشن کمیشن نے سنی اور میڈیا کی موجودگی میں کہا کہ ہم آرڈر پاس کرتے ہیں مناسب، اور آج ہی ایکسپیکٹڈ تھا سیم ڈے، یعنی 19 کو آرڈر پاس کریں گے، جو کہ 20 تاریخ سے لے کر 22 تاریخ تک نامینیشن فارم جمع کرانے کی تاریخ تھی۔ لیکن بدقسمتی سے 19 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا، سارا دن ہم نے انتظار کیا۔ 20 تاریخ کو سارا دن انتظار کیا، کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا۔ کل 21 تاریخ کو ہم نے سارا دن انتظار کیا، کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا۔ نہ صرف آرڈر پاس ہوا بلکہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ہم نے کل ملنے کی بھی کوشش کی، لیکن ٹینٹیٹیو ٹائم ہمیں 4 بجے دیا گیا، لیکن ہم جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جب پہنچے اور وہاں بھی ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات تھی، وہ کر کے ہم نکلے اور ہم نے میسج دیا کہ ہم آ کر ملنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بغیر بتائے، بغیر ٹائم دیے، اور وہ دفتر سے نکل گئے۔ اور بدقسمتی سے آج تک کوئی آرڈر ہمیں الیکشن کمیشن نے نہیں دیا۔ اس دوران کل ہم نے ہماری مجبوری لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ریٹ پٹیشن فائل کی، جو کہ آج فکس تھی۔ راولپنڈی ہائی کورٹ جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب کے پاس یہ فکس تھی، اور ہم نے ان کو پورے تفصیل کے ساتھ جو کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو سلوک شودروں والا شاید انڈیا میں نہ ہو رہا ہو جو آج پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے پاکستان میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو پوری تفصیل کے ساتھ بتایا، تو انہوں نے مناسب حکم کے لیے کہا کہ آج حاصل کریں گے وہ الیکشن کمیشن کو، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ہے، آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، اور آرٹیکل 200 کے تحت 220 کے تحت پابند ہے تمام ادارے تو وہ فیسلیٹیٹ کریں اور اسسٹ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اور اگر الیکشن کمیشن آرڈر نہیں کرتا، آج ہی وہ آرڈر مل جائے گا ان کو، 2 دن کا ان کو ٹائم دیا ہے کہ آرڈر پاس کریں، نہیں کرتے تو وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی۔ اگر وہ اس کے اوپر پراپرلی فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ارینجمنٹس نہیں کرتے تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا، یہ اٹ مینس سسپینشن آف دی کانسٹیٹیوشن۔ اور کل ہم نے 4 اپلیکیشنز اور جمع کرائی ہیں مختلف واقعات کے متعلق، اور وہ بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس ڈائری کرا دیے، درج کرا دیے، لیکن ابھی تک کوئی آرڈر نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے پورے پاکستان سے، لیکن بالخصوص پنجاب سے جتنی شکایات جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں موصول ہوئی، ہر علاقے سے لوگوں کو جو ریٹرننگ افسر صاحب یا تو گرفتار کرا رہے ہیں، یا پولیس کی موجودگی میں سب کچھ یہ ہو رہا ہے، اور یا پولیس یہ سب کچھ کر رہی ہے، یا خفیہ ہاتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ چار دیواری کی پامالی سے لے کر لوگوں کو اغوا سے لے کر گرفتاری سے لے کر کے ڈکیٹی سے لے کر چھینا چپٹی، اور لوگوں سے کاغذات واپس لینا، ان سے چھیننا یا ان کو گرفتار کر لینا، اور ایک ہی شرط رکھنا کہ آپ اپنے کاغذ واپس لیں تو آپ کو رہائی مل سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کل عمران خان صاحب نے بھی ایک پیغام قوم کے نام دیا، ناٹ ایز فاؤنڈر چیئرمین آف پی ٹی آئی، ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، کہ جس کا مرنا جینا اس ملک میں ہے، جس نے اس ملک کے لوگوں کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے جدوجہد کی ہے، لوگوں کو شعور دیا ہے، اس کے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے جو پیغام دیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی ریاست کو کمزور کر رہے ہیں،
پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو معاشی تباہی اور اس کی دلدل میں دھکیلنے کی سازش کر رہے ہیں۔ جو کچھ یہ 2 دنوں میں ہوا ہے، یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور انوکھا واقعہ ہے، اور اتنا irreparable لاس ہوگا جو شاید وہ آپ ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جس کو آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکو گے۔ پاکستان کا کوئی دشمن بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا تو اتنا بڑا نقصان نہیں کر سکتا تھا جتنا نقصان ان اداروں نے، ان شخصیات نے، ان لوگوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے، جس سے بددلی، افراتفری اور انتشار پھیل رہا ہے۔ اور جب پاکستان کی عوام کھڑی ہو جائے گی تو آپ نے، اللہ معاف کرے، جو مثالیں آپ نے عراق کی دیکھی، لیبیا کی دیکھی، شام کی دیکھی، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن نہ کریٹ ہو جائے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط معاہدہ تھا فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے والا، وہ آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اور میڈیا پاکستان کا، ڈیجیٹل میڈیا سب دیکھ رہا ہے، لوگوں تک پہنچ رہا ہے، پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان ہم سب کو ہونا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ لوگوں کے اوپر آئی ایم ایف بھی ڈیل نہیں کر پائے گا، اور لوگوں کے اوپر اتنا بڑا بوجھ آئے گا، معاشی تباہی آئے گی کہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور اس کا نقصان ہمارے 25 کروڑ عوام کو، ریاست کو اور قوم کو۔